بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شمسہ علی ہے۔ میں پاکستان سپریم کورٹ کی لائر بھی ہوں اور میرا سیاست سے بھی تعلق ہے۔ تو جہاں تک میں جیسے آپ کو آج تھوڑا سا میرا جو ریسرچ ہے، زیادہ تر جو میں نے کام کیا وہ خواتین کے حقوق پہ کافی کام اپنی طرف سے جو بھی میں کر سکتی تھی، ایک اپنی عاجزانہ سی میری ایک ہمبل سی کنٹریبیوشن ہے، تو میں نے اس پہ بھی کام کیا ہے۔ اور سیاست میں آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے یہی سمجھا کہ جب تک خواتین سیاست میں نہیں آئیں گی اور پوری طرح سے اس میں حصہ نہیں لیں گی، کوئی بھی سوسائٹی دنیا کی ہو، اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسلامی معاشرے میں تو بہت ضروری ہے خواتین کا آنا۔ اور میں نے یہ جو سیاست کے بارے میں مجھے آگاہی اس وقت ہوئی جب میں ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھی۔ تو اس وقت ایوب خان صاحب پہلے ڈکٹیٹر تھے، اور ان کی جب انہوں نے فاطمہ جناح کے خلاف جب الیکشن لڑنا شروع کیا تو اس وقت میں ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھی۔ تو میں نے اس وقت جو باتیں دیکھی اور سنی، کیونکہ اس وقت کوئی کسی قسم کا میڈیا یا کچھ اس طرح سے آپ کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ڈیولپ نہیں تھا۔ بس ایک وہ پاکستان ٹائمز ہوتا تھا، ایک سول اینڈ ملٹری گیزٹ ہوتا تھا اخبار، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جو خبریں سننے میں آتی تھی یا ریڈیو پاکستان تھا، تو وہ جب ہم سنتے تھے تو مجھے اس وقت سے ہی یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ جو فاطمہ جناح صاحبہ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت سے مجھے یہ آپ سمجھے کہ سیاست کی طرف میرا رجحان ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے جب لا بھی کیا تو میرا مین مقصد یہی تھا کہ میں دیکھوں کہ خواتین کی کیا گنجائش ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اور اس میں جو قرآن اور سنہ جو ہے وہ اس کے تحت ہی جو ہے ہمارے قوانین اور ہمارا جو ملک ہے اور جو اس کی سیاست ہے وہ چلنی ہے۔ تو پہلے تو میں نے لا کرنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے ایک تو UDHR کے بارے میں سنا کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جو کہ 1948 یعنی کہ 1948 میں یہ اقوام متحدہ میں یہ کنونشن جو تھا یہ پاس ہوا۔ اور یہ جو کنونشن تھا یہ انسانی حقوق، عالمی انسانی حقوق کے بارے میں یہ ایک منشور تھا، اور اس کے پیچھے جو کام کرنے والی جو مین جو اسپرٹ تھی اور جو روح رواں تھی وہ بھی ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا ایلینر روزولٹ۔ تو یہ 1948 میں ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب سٹڈی کیا تو معلوم ہوا کہ سب دنیا کے جتنے بھی ممالک تھے جنہوں نے یہ سائن کیا کہ بھی جو بنیادی حقوق ہے انسانی وہ ہونے چاہیے، اور پوری کوشش کی سب انسانی حقوق کو جمع کرنے کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسانی حقوق اس طرح بڑھے نہیں جیسے آگے بڑھنے چاہیے تھے۔ تو پھر انہوں نے جب بیٹھ کے سوچا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انسانی حقوق جو ہیں اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ مساوی نہیں ہوگا عورت اور مرد کے حقوق۔ اور دیکھا یہ گیا کہ جو مرد کے حقوق ہے اور عورت کے حقوق میں اتنا فرق تھا، اتنا وہ نیچے تھا، اتنا لاپ سائڈڈ تھا کہ جب تک خواتین کے لیے کچھ اسپیشل قسم کے قوانین بنا کے ان کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، یہ جو آپ کا UDHR ہے جو عالمی جو ہے منشور ہے انسانی حقوق کا، یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر 1971 میں سیڈا بنا، وہ بھی یونائٹڈ نیشن میں، کہ عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خلاف یہ کنونشن آیا۔ تو یہ اب آپ کو شو کرتا ہے کہ جب تک خواتین جو ہیں ان کو آپ مردوں کے برابر نہیں لے کے آئیں گے تو کوئی بھی جو منشور ہے یا جو کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ نہ آگے بڑھ سکے گی اور نہ ہی اس میں کوئی اچھی طریقے کی ڈیولپمنٹ ہو سکے گی۔ اچھا، جب میں نے یہ دونوں چیزوں کو دیکھا، سٹڈی کیا، اس کے بعد میں ایک بہت ہی ادنا سی، میں سمجھتی ہوں ادنا ترین سی ایک میں طالب علم ہوں کہ میں نے قرآن کریم کا بھی ایک مطالعہ کیا، اور میری جو عاجزانہ رائے تھی وہ خواتین کے بارے میں کہ قرآن کس طرح کی خواتین چاہتا ہے اور کس طرح کی خواتین کو وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ معاشرے میں آئیں اور خواتین کیا رول پلے کریں۔ تو میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، اور مجھے معلوم ہوا کہ ہماری اصلی حیثیت جو ہے قرآن وہ ہمیں کیا کرانا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر قرآن کا بھی جو میرا عاجزانہ سا ایک یہ میرا ایک انالیسس سمجھ لیں آپ وہ ہے
تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ پیش کروں گی. میں نے ایک چھوٹی سی کتابچہ بھی میں نے پھر لکھا کہ دا قرآنک سوسائٹی یعنی کہ قرآنی معاشرہ, تو وہ میں نے ایک چھوٹی سی ٹریٹیز لکھی ہے, تو وہ اس میں بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں اب آگے سے آپ سے گفتگو بھی کروں گی, اور عورت اور سیاست جو ہے وہ میرا مین موضوع ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ.